چند سالوں میں کافی لوگ جعلی چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے والے سفرائے کرام کے لیے حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ مدرسہ چلتا ہے، ملک کے مسلمانوں کی کمائی سے دیے جانے والے چند کو دین اسلام کے قلعے قرار دیا گیا ہے، تو اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مرکز تحفظ اسلام ہند کے خصوصی پیشکش روبرو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حضرات ناظرین، ہمارے درمیان مرکز تحفظ اسلام ہند کے سرپرست اور جمعیت علماء کرناٹک کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی موجود ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ایسے میں سفرائے کرام و ذمہ داران مساجد کے تعلق سے کچھ اہم سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی غرض سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت، مرکز تحفظ اسلام ہند کے خصوصی پیشکش روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلا سوال، ملک کے مختلف ریاستوں سے سفرائے کرام کی آمد شہر بنگلور کرناٹک میں ہو رہی ہے۔ ایسے میں کچھ نئے سفراء بھی آ رہے ہیں اور آئیں گے جو شہر اور ملک کی حالات سے ناواقف ہوں گے، ان کے لیے کیا ہدایات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس زمانہ ہم لوگوں کی زندگی میں عطا فرمایا، اور اس مقدس زمانے سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ لہذا لوگ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہیں، استقبال رمضان میں جٹے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ دینی مدارس کے جو ذرائع آمدنی ہیں ان میں ایک اہم ذریعہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی خون پسینے سے کمائی ہوئی رقم کا عطیہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ رقمیں، بڑی بڑی رقمیں مدارس کو حاصل ہوتی ہیں، جن کے ذریعے دینی مدارس کا ایک بڑا حصہ خرچ کا رمضان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو دینی مدارس کے ذمہ داران، محصلین، مبلغین، سفرائے کرام مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ بنگلور بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں ملک بھر سے مدارس کے نمائندے یہاں پہنچتے ہیں۔ بنگلور ہمیشہ ان آنے والے نمائندوں کا استقبال کیا ہے اور ان کے لیے اپنے راہیں کھلی رکھی ہیں اور بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش یہاں کے عوام اور مسلمانوں نے کی ہے۔ لیکن موجودہ حالات تھوڑا مختلف ہیں۔ پہلے آزادانہ لوگ آیا کرتے تھے، کہیں بھی قیام کیا کرتے تھے، لیکن موجودہ صورتحال مختلف ہے۔ اب آنے والے سفرائے کرام کے لیے حالات کا جائزہ لینا، جہاں بھی وہ جا رہے ہوں، ملک میں جہاں بھی جا رہے ہوں، وہاں کے حالات کا جائزہ لینا، وہاں کے سیاسی حالات کا بھی جائزہ لینا، اور وہاں کے معاشی اور معاشرتی حالات کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے آج کل جگہ جگہ پولیس بھی، کچھ لوگ عوام میں سے بھی، کچھ شرپسند بھی لوگ روک کر کے وہ معلومات کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، آدھار کارڈ پوچھتے ہیں، غرض و غایت پوچھتے ہیں، کبھی بیگ چیک کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پورا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اور بہت بڑی رقم اپنے ساتھ بیگ میں نہیں ہونی چاہیے، اور ضرورت کے بقدر سامان لے کر کے چلنا چاہیے، بیگ بھی مضبوط ہو، اور خصوصاً رات کے موقع پر عشاء کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مضبوط طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ پیدل جا رہے ہوں یا دو پہیے والی گاڑی میں جا رہے ہوں، اور کہیں کسی سڑک پہ 2 4 5 لوگ آ کے گھیر لے، روک لے،
ایسا گزشتہ سالوں میں یہاں ہوا ہے، اس لیے آنے والے سفراء کرام اس طرف مکمل توجہ دیں اور اپنے ادارے سے دی گئی امانتوں کی مکمل حفاظت کے طریقوں کو اپنائیں اور اپنا دستاویز، اپنا ڈاکیومنٹ ساتھ لے کر چلیں۔ کہیں بھی کوئی پولیس یونیفارم میں اگر آپ کو ملے تو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ زبان کا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور لوگ اگر یہاں کی زبان نہ بولیں تو فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ باہر کے ہیں، تو کچھ لوگ زیادتی بھی کرنے لگتے ہیں۔ بہت محتاط طریقے سے اپنے آپ کو ان حالات سے نکال کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت گزشتہ دنوں دیکھا گیا کہ کچھ سفراء غلط چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، اس میں کچھ اپنے اور کچھ غیر بھی۔ ایسے میں عوام کا مصرف صحیح جگہ پہنچے، اس تعلق سے آپ کی طرف سے کیا ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی مجروح ہو جاتا ہے اداروں سے۔ یہ بات صحیح ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں کافی لوگ جعلی چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، رنگے ہاتھ پکڑے گئے، اور کچھ کو ہمارے حوالے بھی کیا گیا دستاویز کے ساتھ، اور اپنے بہت ساری جگہوں پر غیر بھی پکڑے گئے، جو ہمارے جیسا حلیہ بنا کر، مرد ہیں تو ہمارے جیسا حلیہ بنا کر، خواتین ہیں تو برقع پہن کر، تو مسلمانوں کے محلوں میں مرد حضرات مساجد میں بہت ساروں کے پاس رسید بک بھی نکلے، تو یہ سب پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری زکوٰۃ دہندگان کی ہے، زکوٰۃ، عطیہ، صدقہ و خیرات دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رقم کو صحیح مصرف میں لگانے کی فکر کرے، تحقیق کرے، معلومات کرے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ اپنی مسجد کے امام و خطیب ہو سکتے ہیں۔ شہر کے، بیرون شہر کے، ملک کے معتبر مستند دینی اداروں کے بارے میں معلومات کر کے رکھیں، اور وہاں کے نمائندوں کو اپنا سرمایہ ان کے حوالے کریں، تو صحیح مصرف میں خرچ ہوگا۔ بہت سارے لوگ آتے تو ہیں صحیح مدارس سے، لیکن وہ جو ہے جعلی رسید بک بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک مدرسے سے دی ہوئی رسید ہوتی ہے، ایک جعلی رسید ان کی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ مسجد میں چندہ کر کے رسید لکھتے ہیں تو نیچے کاربن نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ کاربن رکھ کے لکھتے ہیں تو چادر میں سے کچھ بڑی بڑی نوٹ پہلے سے اٹھا لیتے پھر لکھتے ہیں۔ اور یہ آن لائن کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اس میں جو اسکینر ہوتا ہے تو 4 5 6 اسکینر اگر پکڑے ہوں تو اس میں 1 2 اسکینر تو مدرسے کے ہوتے ہیں، باقی شخصی ہوتے ہیں، اور جو شخصی ہوتے ہیں ان میں جانے والی رقم وہ کہاں پہنچتی ہے؟ شخص کو پہنچتی ہے یا شخص لے کر وہ ادارے کو پہنچاتا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن لوگوں کو تو شک ہو جاتا ہے کہ بھی ہم نے تو ادارے کو دیا لیکن یہ کسی شخص کے نام پہ جا رہا ہے، تو وہ شخص بھی مجروح ہوتا ہے، ادارہ بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری شکلیں نکلی ہوئی ہیں۔ تصدیقات جاری کرنے والے بھی بہت جانچ پڑتال کر کے تصدیق نامہ دیا کرتے ہیں، لیکن نئی ٹیکنالوجی نے تصدیقات کے بھی ڈپلیکیٹ اور جعلی تصدیقات کا بنا لینا بھی آسان کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ میں ہیں۔ تو ایک طرف چندہ لینے کے لیے جو احباب آ رہے ہیں ان کو بھی پوری احتیاط برتنا چاہیے، اور چندہ دہندگان کو بھی اپنا مال صحیح مصرف میں، صحیح ادارے میں پہنچانے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت، کچھ سفراء کی ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے عوام کا مدارس اسلامیہ سے بدظن ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں آپ کیا کہیں؟ جی، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سماج کے ہر طبقے میں اور ہر مذہب کے سماج میں کچھ لوگ غلط قسم کے ہوا کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے غلط ہونے کی وجہ سے پورا سماج غلط ہو
یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے سماج کو غلط کہہ دینا صحیح نہیں ہے. ممکن ہے کہ مدارس کے نام پر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مدارس والے غلط ہیں, سارے مبلغین محصلین سفراء غلط ہیں. بھائی اس طبقے میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, وہ غلطی انہی تک محدود رکھیں, باقی اور اداروں کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ادارے چلیں گے کیسے؟ ادارے چلیں گے نہیں تو پھر دین منتقل نسلوں میں کیسے ہوگا؟ مدارس کو دین اسلام کے قلعے قرار دیا گیا ہے, تو اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مدارس کو یہ ہدایت ہے کہ سرکاروں سے, حکومتوں سے کوئی مدد وہ نہیں لیتے, اور باہر سے کوئی فنڈ انہیں نہیں آتا, تو مدرسہ چلتا ہے. ملک کے مسلمانوں کی کمائی ہوئی گاڑی, محنت کی کمائی سے دیے جانے والے چندے سے مدارس چلتے ہیں. یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ چند لوگ غلطی کرتے ہیں, لیکن اس کا خمیازہ تمام اداروں کو بھگتنے پر مجبور آپ نہ کریں. جو صحیح ادارے ہیں آپ ان کا تعاون جاری رکھیں, اداروں سے بدظن نہ ہوں. حضرت سفرا کے تعلق سے ایسی بھی شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ نماز, روزہ اور تراویح کو ترک کر دیتے ہیں, جس کا عوام پر بہت غلط اثر پڑتا ہے. اس سلسلے میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی, ممکن ہے کہ اوقات الگ الگ جگہ, الگ الگ اوقات میں نمازیں ہوتی ہیں, تو کوئی کہیں سے پڑھ کے آ رہا ہوگا, لیکن شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھی تہمت لگنے والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو بھئی اگر آپ کہیں اور سے بھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, تو اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائیں, یا وضاحت کریں وہاں کہ میں نے فلاں جگہ نماز پڑھی ہے. اور روزے کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کھاتا ہوا نظروں میں آ گیا تو اب وہ وضاحت کرے کہ وہ کیوں کھایا, بیمار ہے یا دوائی لینی ہے یا کیا ہے. اگر ہماری کسی حرکت سے علماء کا وقار مجروح ہوگا, اداروں کا وقار مجروح ہوگا, تو ہمارا رابطہ تو عوام سے براہ راست ہے. اگر ادارے اور علماء بدظن ہو جائیں گے, اداروں سے بدظن ہو جائے گی عوام, تو پھر اداروں کا چلانا مشکل ہوگا. لہذا آنے والے تمام سفراء کرام کے لیے یہ ضروری ہے وہ محتاط رویہ اپنائیں. عوام کے سامنے نہ کوئی قول نہ کوئی عمل شک کے دائرے میں آنے والا ان سے انجام پائے, اس سے مکمل پرہیز کریں. لوگ ایک دیندار, متقی, پرہیزگار سمجھ کر عقیدت مندانہ طور پر وہ اپنا عطیہ آپ حضرات کو پیش کریں, اور آپ کی عزت نفس اور غیرت کا بھی وہ خیال رکھیں. اس کی ذمہ داری ہمارے سروں پر آتی ہے. حضرت سب سے آخری میں ایسے حالات میں اہل مساجد کے لیے کیا پیغام ہے؟ اہل مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ آنے والے سفراء کا اکرام کریں. ایک آدھ کوئی غلط پکڑے جائے, ایک آدھ کوئی اپنے رویے سے اپنے آپ کو غلط ثابت کرے, تو بھئی اس کی حد تک وہ معاملہ محدود کریں. باقی اوروں کے سامنے اس کی غلطی کی سزا اوروں کو نہ دیں, اوروں کو اس کی زد میں نہ لائیں. آنے والے بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں, حدیث پڑھانے والے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, تفسیر پڑھانے والے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, تو سب کو ہم ایک صف میں کھڑا کر دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. جو سفیر ہوگا وہ تو سفیر ہوگا, لیکن کسی ادارے سے مدرس آیا ہے, استاد آئے ہیں, تو ان کا اکرام ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا جانا ضروری ہے. تو مساجد, اہل مساجد کو, ذمہ داران کو چاہیے آنے والوں کا بھرپور اکرام کریں, استقبال کریں, موقع عنایت فرمائیں. اور اگر کسی کے رات میں قیام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنا اطمینان جو ہے وہ آپ کر لیں. جو بھی دستاویز وغیرہ دیکھنا ہے, آپ کے اطمینان کے لیے جو چیزیں دیکھنی ہے دیکھ لیں, اطمینان ہو جائے تو قیام کی بھی اجازت دیں. اور کہیں کوئی مسافرین قیام کر لے تو سحری کا بھی نظام ہو جائے ان کا.
یہ ہمارے شہر کو آنے والے مہمانان ہیں، ان کا اکرام بہرحال ہونا چاہیے، اور غلطی جہاں ہے وہیں تک اس کو محدود رکھ کر کے دیکھا جانا انتہائی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، بہت بہت شکریہ۔ شکرا یا ربی شکرا